علامہ صابر رضا محب القادری جشن دستار بندی مدرسہ منظر اسلام جنم دے کمال باطل قوت منظم ہے، ریشہ دوانیاں کر رہی ہے، سازشیں کر رہی ہے، لیکن ہم ہیں کہ سنبھلنے کا نام نہیں لے رہے، ہم ہیں کہ ہم کو اپنا ٹھکانہ نظر نہیں آ رہا ہے، ہم ہیں کہ خدا سے بھی غداری کر رہے ہیں، مصطفیٰ سے بھی غداری کر رہے ہیں۔ حق تو یہ ہے جلسوں کی محفلیں سجا کر بھی ہم خدا و مصطفیٰ کے وفادار نہیں ہیں، اس لیے کہ زبانی نعرے لگا لینا یا جلسوں میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جانا یہ مصطفیٰ سے سچی وفاداری نہیں ہے، اس کا نام صرف دین نہیں ہے۔ اصل دین یہ ہے کہ یہاں ادب سے بیٹھو اور جب گھر جاؤ تو مصطفیٰ کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارو، قرآن کے مطابق حدیث مصطفیٰ کے مطابق اپنی زندگی گزارو، سنت کا عملی نمونہ بن جاؤ۔ حضرات لیکن آج کہاں ہے؟ ہمارے گھروں میں دین کہاں ہے؟ ہمارے سماج میں دین کہاں ہے؟ اتفاق سے یہاں کے ذمہ داران نے جلسے کا نام کیا رکھا ہے؟ اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ کیا رکھا ہے؟ اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ لیکن معذرت کے ساتھ یہ ایک کل کا حقیقت ہے مفتی صاحب کہ یہاں اصلاح معاشرہ کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک تو بنیادی پہلو اعتقاد ہے، نظریات ہے، ایمانیات ہے، ضروریات دین ہے جس کے بغیر انسان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسرا پہلو وہ اعمال کا ہے، یاد رکھیں اعمال کا مدار ہی ایمان پر ہے، اعمال کا مدار ہی وہ عقیدے پر ہے۔ لیکن جب میں اپنے سماج کا جائزہ لیتا ہوں، آپ تجزیہ کریں گے، آپ سروے کر کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا یہاں گوشت کھانے والے، یہاں پلاؤ کھانے والے، یہاں اپنے آپ کو مسلمان بتانے والے، ان کے گھر میں، ان کے سماج میں حال یہ ہے کہ نہیں یہ اپنے عقیدے کو جانتے ہیں، نہیں اعمال کے تعلق سے ضرور سے ان کی جانکاری ہے، نہ معلومات ہے۔ ہمارا افسوس اور المیہ ہے، یہ بہت بڑا سانحہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کے دین پر ہے قائم، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے دین سے ناواقف ہیں، اپنے اعمال کی صحیح ادائیگی پر ہم قدرت نہیں رکھتے اور ہم کوشش بھی نہیں کرتے۔ حال یہ ہے حضرات بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے مفتی صاحب، اور کچھ لوگ پڑھتے بھی ہیں، تو میں گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ان نماز پڑھنے والوں میں بھی 95% ایسے ہیں جو اب قبر کی آگوش میں جانے والے ہیں، لیکن ان کی نماز نہیں ہوتی ہے، نماز نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھو پیارے، ایک موبائل ہے، اس سے آپ کسی سے رابطہ کرنا چاہیں، کانٹیکٹ کرنا چاہیں، ایک نمبر آپ سے مس ہو جائے، آپ بھول جائیں، غلط ٹائر کر بیٹھے تو نتیجتاً کیا حال ہوگا؟ آپ کا رابطہ آپ کے مطلوب شخص سے نہیں ہو پائے گا، آپ مقصود تک نہیں پہنچ سکتے، آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیا مطلب ہے؟ ایک نمبر بھول جائے، ایک نمبر میں غلطی ہو جائے تو رابطہ اپنے مطلوب سے ہونا ممکن نہ ہو۔ لوگوں نماز فرض ہے، نماز کے بھی اصول ہے، روزہ فرض ہے، روزے کے بھی اصول ہے، حج و زکات فرائض میں سے ہے، لیکن اس کے بھی اصول ہے، شرائط ہے، فرائض ہے، واجبات ہے۔ اگر آپ نہیں جانتے تو آپ اس خوش فہمی میں ہے۔ بعض نادان قسم کے لوگ جواب دیتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ کے یہاں معافی مل جائے گی۔ یہ مولانا لوگ بڑے سخت ہوتے ہیں، یہ بات بات پر سرزنش کرتے ہیں، بات بات پر متنبع کرتے ہیں، بات بات پر اصلاح کی بات کرتے ہیں۔ لوگوں یہ مولانا تمہارا مخالف یا تمہارا دشمن نہیں ہے، بلکہ مولانا سے زیادہ اپنی قوم سے محبت کرنے والا بچہ کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ قوم کا تعلق اگر ہوتا ہے تو علماء کی جماعت کو ہوتا ہے، قوم کی فکر ہوتی ہے تو علماء کی جماعت کو ہوتی ہے۔ اس لیے علماء کا احسان مانو۔ ایک عالم دین یہ نہیں چاہتا کہ مسجد میں جا کر اٹھ بیٹھ کر لینے کا نام نماز نہیں ہے، تم مسجد جاؤ بھی اور تمہارا وقت بھی برباد ہو۔ عالم دین تمہاری اصلاح کر کے یہ چاہتا ہے کہ تم صحیح نماز ادا کرو تاکہ جو سجدہ کرو وہ سجدہ مردود نہیں، خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، عبادت ہو عبادت۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اصلاح معاشرہ، علامہ صابر رضا محب القادری جشن دستار بندی سرزمین جنم دے کمال مدرسہ منظر اسلام۔
درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک صلو علیہ وآلہ وآلہ بیتہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہم آج 1400 سال پہلے کی تاریخ کو نگاہوں کے سامنے لائے. کتنے سو سال پہلے؟ 1400 سال پہلے کی تاریخ کو. آپ سب جانتے ہیں کہ 1400 سال پہلے عرب کی زمین پر ایک آفتاب شروع ہوا تھا. جو ظاہری آفتاب آپ دیکھ رہے ہیں, اس آفتاب میں بھی اسی آفتاب کا نور تھا. یہ کائنات کی روشنی اسی نور سے, اسی نور کا صدقہ ہے. وہ آفتاب 1400 سال پہلے شروع ہوا تھا. اس آفتاب نے انقلاب کی بنیاد کیسے رکھی, اس دور کی تاریخ کیسی ہے؟ ظلمت ہی ظلمت ہے, تاریخی ہی تاریخی ہے, عداوتیں پروان چڑھ رہی ہے, دشمنیاں ہیں, کھانا جنگی ہے, آپسی چپکلش ہے, باہم نزا ہے, آپس میں لوگ باہم دست و گریبان ہے, ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے. خاندانی لڑائیاں عروج پر ہے, قبیلائی لڑائیاں عروج پر ہے, سماجی جنگ عروج پر ہے. برسوں کے بدلوں کے لیے لوگ ہمیشہ مستعد ہے. ایسے ماحول میں جب انصاف نام کی کا تصور بھی نہیں تھا, ایسے ماحول میں پیغمبر اسلام مکے کی زمین پر شروع ہوئے ہیں. عرب کی کائنات میں ان کی آمد ہوتی ہے. یاد رکھیں مصطفیٰ کریم نے ان جاہلوں کے درمیان, ان احمقوں کے درمیان, ان لوگوں کے درمیان جو شرک و خود پرستی کے مریض بن چکے تھے, ان لوگوں کے درمیان مصطفیٰ کریم نے انقلاب کی بنیاد جس جملے سے رکھی ہے, انقلاب کی بنیاد قائم کی ہے. یاد رکھو لوگوں, وہ کوئی اور جملہ نہیں تھا, وہ کوئی اور کلمہ نہیں تھا. جس کلمے کی بنیاد پر انقلاب کا آغاز مصطفیٰ نے فرمایا تھا, وہ کلمہ یہ تھا, اقرا باسم ربک الذی خلق. اے لوگوں, اپنے پیدا کرنے والے رب کے نام سے پڑھو. مطلب یہ ہے نبی نے تعلیم کو بنیاد بنایا ہے انقلاب کے لیے, نبی نے علم کو اساس بنایا ہے انقلاب. بہت اچھے, زندہ باد. علم کی بڑی اہمیت. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, عظمت علم دین, حضرت علامہ صاحب رضا محب القادری. مصطفیٰ کریم نے اقرا کی بنیاد پر انقلاب کی بنیاد رکھی, اور ایسا انقلاب آیا کہ ایک خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی مکان رکھی, جس نے مردوں کو کر دیا. ایک عرب نے آدمی کا بول کر دیا, ایک عرب نے آدمی کا بول بھالا کر دیا. خاک کے ذروں کو بمبوں سے سریا کر دیا, آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا. وہ کون سی دولت تھی؟ وہ علم کی دولت تھی. کیا سمجھ میں آیا؟ مسلمانوں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو علم کی طرف آؤ. مسلمانوں فلاح چاہتے ہو, علم کی طرف آؤ. مسلمانوں حکومت چاہتے ہو, علم کی طرف آؤ. مسلمانوں تم چاہتے یہ ہو تمہارا ایک بھارت بلند رہے. مسلمانوں تم یہ چاہتے ہو کہ تم غالب رہو, تو آؤ علم کی طرف آؤ. بغیر علم کے کوئی ترقی کسی کو نہ ملی ہے نہ ملنے والی ہے. یاد رکھو, علم ایک روشنی ہے, علم ایک شعاع ہے, علم ایک آفتاب ہے, علم ایک نور ہے. جس نور کی راہ سے گزر کر کے تم اپنے خدا تک بھی پہنچ سکتے ہو, اپنے مصطفیٰ تک بھی پہنچ سکتے ہو. اس لیے لوگوں علم حاصل کرو, لیکن یاد رکھیں علم کون سا مفید ہے اور کون سا مفید نہیں ہے. یوں تو دانشگاہوں میں پڑھنے والے بھی اپنے آپ کو اہل علم کہتے ہیں. ہمارا یاد رکھیں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے بھی اپنے آپ کو اہل علم کہتے ہیں. ہاں, اس علم کی اہمیت اور افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن بڑی ذمہ داری کے ساتھ محب القادری آپ سے عرض کرنا چاہتا ہے, ایسا علم کس کام کا جو علم آپ کو تہیا بنا دے. ایسا علم کس کام کا جو علم آپ کو پتھروں کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دے. محب القادری آپ کو بتانا چاہتا ہے, ایسا علم کس کام کا جو علم تمہیں سورج کو خدا ماننے پر مجبور کرے, چاند کو خدا ماننے پر مجبور کرے. ایسا علم کس کام کا جو علم تمہیں ملحد بنا دے. ایسا علم کس کام کا جو علم تمہیں ایتھیسی بنا دے. ایسا علم کس کام کا جو علم تمہیں مرتد بنا دے. ارے علم وہ
والے واہ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت اسلام زندہ باد۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو محبت سے بولیے یا رسول اللہ، اور مچل کر بولیے سبحان اللہ۔ یاد رکھو علم، ہر علم مفید ہے، لیکن کب ہے؟ جب اس علم کا رشتہ آپ کے خدا کے ساتھ ہو۔ لفظ اقرا نے بتا دیا، اقرا کی سیرت الذی خلق پڑھو، لیکن دنیا دار کے نام سے نہیں، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھو، رب ذوالجلال کے نام سے پڑھو۔ ہندی پڑھتے ہو پڑھو، لیکن اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ انگلش پڑھتے ہو پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ مراٹھی پڑھتے ہو پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ سائنس پڑھتے ہو پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ جب رب کے نام سے پڑھو گے تو دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے، اور تمہارا دین بھی محفوظ رہ جائے گا، ایمان بھی محفوظ رہ جائے گا۔ پڑھنے والے بہت ہیں، لیکن انہوں نے رب کے نام سے نہیں پڑھا۔ دنیا تو مل گئی، لیکن آخرت تباہ ہو گئی، آخرت برباد ہو گئی۔ اس لیے لوگوں پڑھو۔ میرے رسول نے اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو پیغام دیا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان، مرد پر بھی فرض ہے، عورت پر بھی فرض ہے۔ کم سے کم اتنا علم تو ہونا چاہیے کہ آدمی پاک کیسے رہے گا، اتنا علم تو ہونا چاہیے کہ خدا کون ہے، مصطفیٰ کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے، ہمارے مذہب کے تقاضے کیا ہے، اتنا علم تو ہونا چاہیے کہ مسجد میں جا کر سجدہ کیسے کریں۔ ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ داڑھی اور تھوڑی بڑھا لیجیے، لیکن بڑی ذمہ داری کے ساتھ، معذرت کے ساتھ۔ میرے بھائی، آپ ان دونوں انگوٹھیوں میں نماز پڑھیں گے نا، برا مت مانیے گا، آپ میرے بھائی ہیں، آپ کی نماز نہیں ہوگی، نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی۔ اس لیے خدا ایک انگوٹھی میرے خیال سے ایک چاندی کی ہے، اور یہ کس کی ہے؟ تانبا۔ اس کو اتار کر پھینک دیں، خامخواہ اس سے تھوڑا نا ہمارا حسن بڑھ جائے گا، اس سے تھوڑا نا ہماری خوبصورتی بڑھ جائے گی، اس سے تھوڑا نا ہمارے جمال میں اضافہ ہو جائے گا، اس سے تھوڑا نا ہمارے رنگ و روپ میں نکھار آ جائے گا۔ مسلمان، اپنی اور تمہاری خوبصورتی اسی میں ہے کہ تو اپنے رب کا بندہ بن گئے، اپنے نفس کا بندہ، خدا کا بندہ بن کر جیے گا تو دنیا میں بھی خوبصورت رہے گا، آخرت میں بھی خوبصورت رہے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، کرامت اعلیٰ حضرت، تعلیمات اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ بہت سے علماء، یہ مشائخ میں سب کا نام نہیں لے پاؤں گا، سارے یہ شہنشاہ چہرے ہیں۔ اللہ ہمارے ان سارے علماء کو سلامت رکھے، مدرسہ منظر اسلام کو فروغ دے۔ یاد رکھے یہ مدرسے کی بنیاد کب پڑی جانتے ہیں آپ؟ یہ مدرسے کی بنیاد کیوں پڑی تھی؟ آج مدرسوں کو آنکھیں دکھائی جا رہی ہے، آپ یہ عزم کرو، یہ ٹھان لو، مدرسوں کو آنکھیں دکھانے والوں، جملے پہ غور کرنا ہے نا، آپ میرے ساتھ پیغام نوٹ کر لو۔ اگر کوئی باطل قوت مدرسوں کو آنکھیں دکھائے تو سینہ تان کر کھڑے ہو جانا اور بتانا، نادان، ہم اپنی جان کو دے سکتے ہیں لیکن مدرسوں کا بغیر مجروح نہیں ہونے دیں گے۔ آپ دکھاؤ گے، ہم جان دیں گے، لیکن تمہاری آنکھیں بھی نکال لیں گے۔ کیا کہے مدرسے کی اہمیت یاد رکھنا سنیو۔ مدرسے کی سب سے پہلے بنیاد کسی دنیا دار نے نہیں رکھی ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے مدرسے کی بنیاد رکھی ہے، سارے کائنات نے رکھی ہے۔ یہ جو ان کا شجرہ ہے نا، آپ لوگ مرید ہوتے ہیں نا، مرید ہوتے ہیں نا، تو مرید ہوتے ہیں پیر صاحب شجرہ دیتے ہیں نا، اس میں کہتے ہیں تمہارا سلسلہ جہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں تک پہنچے گا۔ اب میں مدرسے کا شجرہ بیان کر دوں، اس مدرسے کا شجرہ بریلی پہنچتا ہے، اس مدرسے کا شجرہ کشوشا تک پہنچے گا، اور یہاں سے ہوتے ہوئے اجمیر معلیٰ، پھر بغداد غوث پاک کا وہ جامعہ نظامیہ پہنچے گا، پھر وہاں سے چلے گا تو چلتے چلتے یہ مدرسہ اصحاب
मुस्तफा जिसे चबूतरा कहते हैं, उस मस्जिद नबवी के मुकद्दस को क्या सजावट है बताइए जरा। नबी ने सबसे पहले मदरसे की बुनियाद रखी है। मुसलमानों, नबी का कलमा पढ़ते हो तो मदरसे की मुखालफत करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचना कि तुम उसकी मुखालफत कर रहे हो जिसकी बुनियाद किसी मौलवी ने नहीं रखी है, बादशाह कायनात ने रखी है। मुस्तफा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गुंबदे खबरा शरीफ, अज़मते इल्म दीन, रिफ़अते मुस्तफा जिंदाबाद। और मैं तो तारीख बता दूं कि असहाबे सुफ़ा का मदरसा बाद में मक्के में जब जालिमों ने घेर रखा था, नबी ने वहां दारे अरकम में मदरसे की बुनियाद रखी थी। कहा? दारे अरकम में। और जब हिजरत किए तो मदीने में, वो जहां मस्जिद नबवी है उसके मुकद्दस चबूतरे में मदरसे की बुनियाद रखी गई। इसलिए लोगों, मदरसे की बड़ी अहमियत है। मदरसे की आपको हिंदुस्तान की बात बताओ, एक अहम बात मास्टर साहब और ये हमारे कारी नूर मोहम्मद साहब की बड़ी मेहनत है कि आज नतीजतन 4 बच्चे हाफिज़े कुरान बन रहे हैं। ये उलमा जो भी है यहाँ के असातिज़ा, याद रखें ये मंजर इस्लाम, इसकी बड़ी बरकत है। मैं तारीख बता दूं, मंजर इस्लाम की तारीख क्या है? ये मुफ्ती नवाजिश साहब बरेली शरीफ रहते हैं। आप इनसे पूछें 1904 में, कब? 1904 में वक्त के मुजद्दिद और मुजद्दिद आज़म कुतुबुल इरशाद इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत ने सबसे पहले बरेली में मदरसे की बुनियाद रखी। तो उस मदरसे का नाम भी उन्होंने मदरसा मंजर इस्लाम रखा। क्या रखा? मदरसा मंजर इस्लाम रखा था। और आप बिहारी है, बंगाली है, ये इलाका बिहार बंगाल जी जी जी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शायर अहले सुन्नत हजरत शाहनवाज हसन उरीसा, उलमाए अहले सुन्नत, पीर तरीक़त, खलीफे हुज़ूर कायदे मिल्लत अल्लामा मुफ्ती साबिर रज़ा मुहिब्बुल क़ादरी, खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा शाहनवाज हुसैन क़ादरी जाफर। नारे तकबीर। देखिए, 2 शाहनवाज की आमद हो गई। एक तरफ खतीब है, एक तरफ शायर है। हमारे किबला हज़रत अल्लामा मौलाना शाहनवाज साहब एक अच्छे खतीब हैं और शहंशाह तरन्नुम भाई मोहतरम शाहनवाज हसन साहब माशाअल्लाह हसन की सुन्नत अदा करने आए हैं, तो हसन का लाहका भी इनके नाम के साथ, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अल्लाह हजरत हसन के कदमों की खैरात हम सबको अता फरमाए। तो भैया मैं कह रहा था, मदरसे की बुनियाद 1904 में इमाम अहले सुन्नत रख रहे हैं। मैं ये कह रहा था, ये बिहार बंगाल का संगम है। आप बड़े खुशनसीब हो और आपका नाम भी होता है कि सीमांचल, ये बिहार का कितना पढ़ा लिखा है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। पढ़े लिखे जितने हैं उतनी ही जहालत भी है, यहाँ उतनी ही तारीखी भी है। तो 1904 में जिनकी तहरीक पर मदरसा मंजर इस्लाम की बुनियाद रखी गई, काबिल गौर तवज्जो चाहता हूँ, वो कौन थे? वो कोई और नहीं, मलिकुल उलमा अल्लामा फ़खरुद्दीन बिहारी। वो बिहार के शहजादे थे। एक मलिकुल उलमा, दूसरे थे मुफ्ती अब्दुल रशीद अज़ीमाबादी। ये भी बिहारी। बरेली में मदरसा मंजर इस्लाम की बुनियाद रखी जा रही है और इन दोनों बिहारियों की तहरीक पर रखी जा रही है। क्या समझ में आया? बिहार कल भी आगे था, आज भी आगे है, तो आपको आगे होने की जरूरत है। बहुत एक बात बता दूं,
1904 میں مدرسہ منظر اسلام کی بنیاد، اور میں نے آرٹیکل میں بھی لکھا، ایسا نہیں میں ایسا خطیب ہوں، آپ کی دعاؤں سے تعریف نہیں تحدیث نعمت کے طور پر بتا رہا ہوں، پہلے لکھتا ہوں بعد میں بولتا ہوں، پہلے لکھتا ہوں بعد میں بولتا ہوں۔ الحمدللہ ممبئی کے امام احمد رضا سیمینار میں میرا مقالہ پڑھا گیا، دونوں بہار کے حوالے سے تھا، امام احمد رضا اور بہار کی اولیاء۔ دوسرا مقالہ تھا مخدوم بہار اور امام احمد رضا کے مابین روابط و تعلقات، تو میں نے بہار کی اولیات والے مقالے میں اس کا ذکر بھی کیا۔ اور بتا دوں اعلیٰ حضرت بریلی میں بعد میں مدرسے کی بنیاد رکھ رہے ہیں، بریلی میں بعد میں، بریلی سے پہلے 1900 میں، وہاں 1904 میں بنیاد رکھی جا رہی ہے، تاریخ بتا رہا ہوں۔ سن 1900 میں اعلیٰ حضرت عظیم آباد پٹنہ بہار میں مدرسہ حنفیہ اہل سنت کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ مطلب منظر اسلام 4 سال بعد، 4 سال پہلے بہار میں مدرسے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ جن بزرگوں کی عقیدت کے نعرے لگاتے رہو، ان بزرگوں نے مدرسہ بنایا بھی ہے، مدرسہ بچایا بھی ہے، اس لیے کہ مدرسہ رہے گا تو آباد ہوتی رہے گی، مدرسہ رہے گا قرآن و حدیث کی سدائے ہوتی رہے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، تعلیمات اعلیٰ حضرت، مدرسہ منظر اسلام، جشن دستار بندی۔ اور آپ کے یہاں تو ایسے ایسے علماء ہیں ماشاءاللہ، مفتی صاحب، یہ ہمارے حضرت خواجہ صاحب کے شاگرد ہیں، کیا نام ان کا حضرت کا؟ مولانا خورشید صاحب، خواجہ صاحب، ملک العلماء، جن کی تحریک پر منظر اسلام کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، ان کے شاگرد کون ہیں؟ امام علم و فن خواجہ مظفر حسین رضوی۔ اب یہ شجرہ بھی دیکھ لیجیے، آپ ان سے استفادہ کرو گے تو بالواسطہ یہ استفادہ ملک العلماء اور اعلیٰ حضرت سے ہے، اس لیے اپنے علماء سے جڑے رہو، انہیں حقیر نہ سمجھو، کمتر نہ سمجھو۔ میرے امام نے فرمایا فتاوی رسولیہ میں، جو علماء سے بلا وجہ عداوت رکھے، دشمنی رکھے، وہ مریض القلب ہے، خبیث الباطن ہے، وہ دل کا مریض ہے، اور ظاہر میں چاہے چمک رکھتا ہو لیکن باطن ایسا خراب ہے کہ اندر کا باطل ہی ہے اور خبیث ہی ہے، فتنہ پر۔ اس لیے علماء کا ادب کرو، علماء کا احترام کرو۔ تو میں یاد کر رہا تھا بہرحال یہ تاریخ تھی، مدرسے کی بڑی اہمیت ہے۔ کیا ہے؟ مدرسے کی یہ اہمیت ہے۔ اس مدرسے کی بنیاد نبی نے رکھی، صحابہ اس پر عمل کرتے رہے، اولیاء صالحین عمل کرتے رہے۔ یاد رکھیں میرے پیارے، اس لیے میرے پیغمبر نے فرمایا مدرسے میں تعلیم قرآن کی ہوتی ہے۔ آج ہمارا آپ کا معیار ہے فلاں اچھا ہے، فلاں خراب ہے، فلاں باپ رے باپ اتنا بڑا آدمی ہے۔ معیار اپنے سے طے نہ کرو، نبی تمہیں معیار دے رہے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ سب سے عظیم وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، لوگوں کو پڑھاتا بھی ہے۔ اس لیے لوگوں سب کچھ پڑھو، بعد میں پہلے قرآن پڑھو، پہلے دین سیکھو، اور جب قرآن پڑھو گے تو کامیابی کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ جب قرآن پڑھو گے تائیدیں غیبی ملتی چلی جائے گی۔ جب قرآن پڑھو گے ثواب اجر کے مستحق بنتے چلے جاؤ گے۔ جب قرآن پڑھو گے تو رب کی رضا بڑھ کر تمہارا استقبال کرتی نظر آئے گی۔ جب قرآن پڑھو گے تو حال یہ ہوگا نہ دنیا میں تمہیں ٹھوکر کھانی پڑے گی، نہ آخرت میں تمہیں ذلیل ہونا پڑے گا۔ اس لیے اپنا رشتہ قرآن سے جوڑو، اپنا رشتہ حدیث مصطفیٰ سے جوڑو۔ ابھی میں آج پڑھ رہا تھا ایک مقالہ، اس میں ایک تاریخ بتائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں یہ مدرسہ آج کے پیداوار نہیں ہے، یہ گوروں کی جو کالی اولاد ہے
جو مدرسوں کو ہدف بناتی ہے وہ بھی کان کھول کر سن لے نادان، اگر یہ مدرسے نہ ہوتے نا آج آزادی کی فضا میں آزادانہ سانس تم نہ لے پاتے۔ آزادی کی فضا میں آزادانہ سانس جو تم لے رہے ہو یہ مدرسوں کی رحیل منت ہے۔ تمہارے باپ دادا گھروں میں گھسے ہوئے تھے، چھپے ہوئے تھے، لیکن زمانے کے سامنے چھپ کر جس نے سب سے پہلے انگریز حکومت کی مخالفت کی تھی اور ان گوروں کو نکالنے کا اعلان کیا تھا وہ کوئی اور نہیں، وہ مدرسوں کے شہزادے تھے جنہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا اور یہ ملک غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہوا تھا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ یہاں کی آزادی بھی علماء کی برکت سے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، جشن دستار بندی۔ ایک اعلان سماعت کرے کہ حنیف بھائی کے گھر کے سامنے فور ویلر کسی نے کھڑا کیا ہے، وہ بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے بہت پریشانی ہو رہی ہے، گاڑی کو وہاں سے برائے کرم ہٹا لیں تاکہ لوگوں کو آنے جانے میں دشواری نہ ہو۔ میرے بھائی ایک بات بتائیں ایمانداری سے، یہاں 1000 سال کے قریب کس نے حکومت کی؟ کس نے کی؟ مسلمانوں نے کی۔ وہ مسلمانوں کے علمی عروج کا زمانہ تھا، ترقی کا زمانہ تھا۔ بے شک اب بتائیں جس کے گھر پہ قبضہ ہوگا جو پہلے سے گھر میں تھا، میرے بھائی ظاہر سی بات ہے کہ ان کو زیادہ غصہ آئے گا، کوئی غیر آ کر قابض ہو جائے گا۔ گھر ہمارا، ملک ہمارا، یہ کن کے گورے من کے کالے آئے اور آ کر حملہ کر بیٹھے۔ ظاہر سی بات ہے مسلمان جذبات مانا، فکری بات ہے، مخالفت مانا یہ بشری تقاضا ہے۔ اس لیے یہ ملک ہمارا تھا، ہمارا ہے، ہمارے گھر چھینے جا رہے تھے، ہماری تہذیب چھینی جا رہی تھی، ہمارے کلچر کاٹ کیے جا رہے تھے، ہمارے مسلمان پر حملے کیے جا رہے تھے، ہماری مسجدوں پر مدرسوں پر حملے کیے جا رہے تھے۔ اس لیے ہم نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے قدم بڑھایا تھا اور اس ملک کو غلامی سے بچایا۔ میرے پیارے تم بعد میں آئے، اس لیے ہم کہتے ہیں ہم یہاں کسی کے غلام نہ کل تھے نہ آج ہے نہ کبھی غلامی ہمیں قبول ہوگی۔ مسلمان آزادی کی زندگی گزارتا رہا ہے، گزارتا رہے گا۔ بس شرط یہ ہے مسلمانوں آزادی کے لیے پڑھنا ہوگا، کیا کرنا ہوگا؟ قرآن کے ساتھ ساتھ دستور ہند کو بھی پڑھنا ہوگا، حدیث کے ساتھ ساتھ آئینے ہند کا بھی مطالعہ کرنا ہوگا، اپنے حقوق اور مراعات کو بھی جاننا ہوگا، جب جا کر اپنے حق کی لڑائی آپ لڑ سکتے ہو۔ اس لیے یہ مدرسے تمہارے اندر اسپرٹ پیدا کرنے کے لیے ہے، تمہارے اندر روحانیت پیدا کرنے کے لیے ہے، تمہارے ظاہر و باطن کو مزکہ کرنے کے لیے یہ مدرسے ہے۔ اس لیے مدرسوں کی حفاظت کرو اور اس کے لیے ڈھال بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے، سلطان محمود غزنوی کون ہے؟ سلطان محمود غزنوی ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں لیکن بڑے نیک بھی تھے۔ حضرات سب سے زیادہ انہوں نے روایتی انداز کے جو مدرسے ہیں سب سے پہلے انہوں نے قائم کیے۔ کتنے؟ سلطان محمود غزنوی کے دور میں، پھر سلطان محمد بن تغلق کے زمانے میں صرف دہلی کی سرزمین پر ایسا حال تھا کہ 1000 سے زائد مدرسے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر مدرسہ تنزلی کا سبب بنے، مدرسہ ترقی میں رکاوٹ کا ذریعہ بنے، تو پھر وہ اتنی لمبی چوڑی حکومت اتنے زمانے دراز تک جو قائم رہی تو اتنے مدرسے کیوں تھے؟ کیا سمجھ میں آیا؟ یہ مدرسے حکومت کے لیے آڑ کا ذریعہ نہیں بلکہ کامیابی کا ذریعہ کل بھی تھے، آج بھی ہے، ہمیشہ رہیں گے۔ حضرات اس زمانے میں اچھا سلطان محمود غزنوی کی بات آئی ہے تو ایک بات عرض کر دوں، سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے دلیل العارفین۔ کیا نام ہے؟ خواجہ غریب نواز کو آپ لوگ جانتے ہیں نا؟ جانتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر بولیے یا رسول اللہ۔
حضرات حضرت خواجہ غریب نواز کے ملفوظات کا مجموعہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کافی اس کے مرتب ہیں. وہ فرماتے ہیں سلطان محمود غزنوی کے انتقال کے بعد خواجہ غریب نواز کی زبانی روایت ہے, فرماتے ہیں کسی نے انہیں خواب میں دیکھا. کیا دیکھا؟ خواب میں دیکھا. اور خواب میں دیکھا کہ وہ خوش ہے, جنت کے باغات میں ہے. تو پوچھنے والے نے, دیکھنے والے نے پوچھ لیا, کہا محمود غزنوی تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا اللہ نے مجھے بخش دیا. کیا کیا؟ اللہ نے مجھے معاف کر دیا. اور سلطان محمود غزنوی سے پوچھا گیا وہ کون سا عمل تھا جس عمل کی بنیاد پر آپ کو جنت سلے میں اللہ نے عطا فرمایا, جنت کا اجر عطا فرمایا؟ تو سلطان محمود غزنوی کہتے ہیں میں اپنے دور حکومت میں ایک غریب کے ہم مہمان بن کر گیا تھا. ایک شخص نے مجھے مدعو کیا تھا, میری ضیافت کا اہتمام کیا تھا. میں جب ان کے یہاں مہمان بن کر گیا تو جس حجرے میں, جس کمرے میں اس شخص نے مجھے ٹھہرایا, میزبان نے مہمان کو ٹھہرایا. مہمان وقت کا بادشاہ ہے, وقت کا راجا ہے, لیکن کلندر صفت ہے, درویش صفت ہے. ٹھہرایا اس حجرے میں جو ہی میں پہنچا تو کیا دیکھا, اب کھانے پینے سے فارغ ہونے کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا میں آرام کروں, اچانک سے میری نظر کمرے کے ارد گرد دیواروں پہ پڑی تو دیکھا کہ ایک قرآن رکھا ہوا ہے, قرآن کا نسخہ رکھا ہوا ہے. حضرت محمود غزنوی فرماتے ہیں کہ قرآن کا نسخہ دیکھ کر میرے ذہن میں آیا, اے محمود غزنوی تیری کیا اوقات ہے کہ جس حجرے میں قرآن کا تالا رکھا ہوا ہے, قرآن کا نسخہ رکھا ہوا ہے, اس حجرے میں پیر پھیلائے ہوئے تم بے خبر سو جاؤ, تم آرام کرو, تم اس طرح کی سانس لو اور تم نیند مکمل کرو. محمود غزنوی تیری کیا حیثیت ہے؟ خیال آیا کہ صاحب خانہ سے کہہ دیا جائے, بتا دیا جائے کہ قرآن کا یہ نسخہ کسی دوسرے حجرے میں لیا کر رکھ دو. حضرت محمود غزنوی فرماتے ہیں یہ خیال آنا ہی تھا کہ پھر میرے دل نے مجھ پر ملامت کی اور دل نے پکار کر کہا محمود غزنوی تو اپنے آرام کے لیے قرآن کے لیے روم بدلوانا چاہتا ہے, مقام بدلوانا چاہتا ہے, قرآن کہیں اور اٹھوانا چاہتا ہے. محمود غزنوی تیری کیا حیثیت ہے؟ حضرت محمود غزنوی فرماتے ہیں بس و پیش میں مبتلا ہو گیا, کشمکش میں رہا, گم گمگو کی کیفیت رہی, اس طرح کا عالم تھا. اب قرآن سامنے ہے, کہیں دوسری جگہ منتقل کرنا یہ بھی ادبی سمجھ میں آ رہی ہے. اب میں کیا کروں؟ محمود غزنوی کہتے ہیں پوری رات بیٹھے بیٹھے قرآن کی زیارت کرتے کرتے میں نے گزار دی. رب کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ رب نے مجھے جہنم سے بچا لیا, جنت کا پروانہ دیا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, اصلاح معاشرہ کانفرنس, جشن دستار بندی. یہ قرآن کی اہمیت ہے لوگوں. قرآن بڑی عظیم کتاب ہے, قرآن بڑی اہم کتاب ہے. اگر مسلمان ہو تو قرآن سے رشتہ جوڑو. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں گرمی کھائی مسلمان سے اس پر نیست ممکن جزو قرآن سے اس پر. اگر تو چاہتا ہے مسلمان بن کر زندہ رہے تو ممکن ہی نہیں ہے قرآن چھوڑ کر تو مسلمان رہے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں وہ مؤثر تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. لوگوں اگر خار اور درماندگی سے نکالنا چاہتے ہو تو وہی کچھ قادری ایک راستہ بتا رہا ہے. وہ راستہ قرآن کا راستہ ہے, وہ راستہ مصطفیٰ کی سنت کا راستہ ہے. اس راستے پہ آ جاؤ, کوئی بھی تم کامیاب تھے, آج بھی کامیابی تمہارے قدموں کو چھوڑتے ہوئے ہوگا. انقلاب کا سورج تمہارے ہاتھوں میں ہوگا. ہم آپ بڑے خوش نصیب ہیں ان کے والدین جن کے بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں. آپ بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے, دین بھی پڑھائیے, دنیا بھی پڑھائیے, مذہبی تعلیم بھی دیجیے, عصری تعلیم بھی دیجیے. اپنے بچوں کو دین پہلے سمجھائیے پھر دنیا سمجھائیے تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے. قرآن پڑھوگے تو زنا کا وبال تمہیں سمجھ میں آئے گا. قرآن پڑھوگے تو سود کیا ہے یہ سمجھ میں آئے گا, شراب کیا ہے, غیبت کیا ہے, رشوت کیا ہے, طرح طرح کی برائیاں ہے. ہمارا معاشرہ برائیوں میں چکرتا چلا جا رہا ہے. یاد رکھیں اس معاشرے کی صفائی کے لیے اگر کوئی علاج ہے تو وہ صرف قرآن ہے. قرآن کے ذریعے معاشرے کی اصلاح ہو
सकती है, माशरे में इनकलाब आ सकता है, माशरे में तब्दीली आ सकती है। इसलिए मेरी गुजारिश है, आप कुरान पढ़ो, मदरसा मंजर इस्लाम का साथ दो और मदरसे की तामीर व तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो, ताकि ये मदरसा और तरक्की करे। आज हुफ्फाज की जमात निकल रही है, कल उलमा की जमात यहाँ से निकले, कल फुक़हा की जमात यहाँ से निकले। याद रखें, तालिबे इल्म जो पढ़ाई करते हैं इनका मकाम कितना ऊंचा है। नबी फरमाते हैं, मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फीहि इल्मन सहलल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्नह। और कमा क़ाल नबी अलैहि सलाम, जो अल्लाह की रज़ा के लिए तलबे इल्म की राह में चलता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है, जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। आज कुछ लोग अपनी तकरीरों में कहते हैं आला हज़रत ने किसी अपने बेटे को हाफ़िज़ कुरान न बनाया। मैं पूछना चाहता हूँ, सहाबा में हुफ़्फ़ाज़ की जमात थी, ताबईन में हुफ़्फ़ाज़ थे, मुफ़स्सिरीन में हुफ़्फ़ाज़ थे। मैं बताना ये चाहता हूँ, आला हज़रत ने हाफ़िज़ नहीं बनाया, ये मुग़ालता है, बल्कि आला हज़रत का शौक इतना अजीम था कि खुद उम्र के आखिरी हिस्से में आला हज़रत ने हिफ्ज़ कुरान किया, ताकि शरीयत आखिरी हिस्से में हाफ़िज़ कुरान बनते नज़र आ रहे हैं। क्या समझवाया? हिफ्ज़ कुरान की बड़ी अहमियत है। कुरान का पढ़ना भी इबादत है, छूना भी इबादत है, देखना भी इबादत है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ऐ लोगों, अपने पैदा करने वाले रब के नाम से पढ़ो और ऐसा पढ़ो कि तुम्हारा ज़ाहिर भी साफ हो जाए और बातिन भी पाक हो जाए और तुम्हें दीन भी समझ में आए, दुनिया भी समझ में आए, आखिरत भी समझ में आए। अस्तग़फिरुल्लाह।